کے بالوں پر پڑی. جانے کیوں میں بے خود سا اس کے جانب گیا اور بہت نرمی سے اس کے بال کان کے پیچھے کر دیا. اس نے میری طرف دیکھا اور نظریں چرانے لگی. یہ کیچر لگا لو. میں نے ہاتھ میں پکڑا کیچر اسے دیا اور وہاں سے جانے لگا. سنے؟ ہاں؟ میں پلٹا. یہ منہا کو پکڑ لیں، میں مزمل کو تیار کر رہی ہوں. اس کی بات پر میں نے منہا کو پکڑ لیا جبکہ وہ مزمل کو تیار کرنے لگے. وہ مجھے مصروف سی بہت اچھی لگ رہی تھی اور آج تو وہ روٹین سے ہٹ کر تیار بھی ہوئے تھے. ہم چاروں دعوت پر چلے گئے. کھانا کھانے کے بعد ہم سب مرد حضرات ایک کمرے میں تھے. تھوڑی دیر بعد میں ان تینوں کو گھر لے جانے کی غرض سے کمرے میں گیا مگر اندر سے آتی آوازوں پر رک گیا. دیکھو کنزا، تم جتنا بھی کر لو یہ بچے تمہارے نہیں ہیں. وہ شاید کنزا کی کوئی کزن تھے. یہ میرے شوہر کے بچے ہیں مناہل، تو اس حساب سے یہ بچے میرے بھی بچے ہیں. کنزا کو شاید یہ بات پسند نہیں آئی تھی. پہلی بیوی ہی ہوتی ہے. مجھے پتا ہے بلال بھائی نے تمہیں دل سے قبول نہیں کیا. وہ مجھے دل سے قبول کریں یا نہ کریں مگر اب جو بھی ہیں وہ میرے ہیں. یہ بچے بھی میرے ہیں. بلال میرے شوہر ہیں، مجھے وہ بہت عزیز ہیں. آخر تمہیں ان پرائے بچوں پر اتنا پیار کیوں آتا ہے؟ اس کی کزن نے حیرانی سے پوچھا. مناہل، میری ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی. تم جانتی ہو نا، مجھے کبھی ماں کا پیار نہیں ملا. ان بچوں کو جب میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو اپنی بے بسی محسوس ہوئی تھی. بس تب سے سوچ لیا تھا ان کو ماں کے پیار کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی، چاہے بلال قبول کریں یا مجھے نہ قبول کریں. ابھی وہ مزید بولتی ایک دم مناہل کی مجھ پر نظر پڑی. ارے بلال بھائی، آپ؟ مجھے دیکھ کر وہ دونوں چپ کر گئیں. ان کو اندازہ نہ ہو سکا کہ میں ان کی باتیں سن چکا ہوں. جانے کیوں ایک شرمندگی کے احساس نے مجھے گھیر لیا. میں واقعی کنزا کے درد سے واقف ہی نہیں تھا. اپنا دکھ اتنا برا لگتا تھا کہ اسے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور ایک وہ تھی جو میرے بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، دن رات ان کے کام کرتی تھی. شاید اتنی محبت توجہ میں اپنے بچوں کو نہیں دے سکا جتنی وہ دے رہی تھی. ہاں، میں کنزا گھر چلے؟ کافی ٹائم ہو گیا ہے. جی چلیں. میں آگے بڑھا اور منہا کو اٹھا لیا. مزمل کنزا کی گود میں تھا. ہم گھر آ گئے. دونوں بچوں کو سلا کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی جب میں نے اسے روکا. کنزا بات سنو. جی؟ یہاں آؤ میرے پاس. میری بات پر وہ چلتی ہوئی صوفے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. بیٹھو. وہ ذرا سے فاصلے پر بیٹھ گئے. تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آتا؟ جانے کیا سوچتے ہوئے میں نے پوچھا. غصہ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا. میں نے تمہیں تمہارے ہر حق سے محروم رکھا. محبت تو دور، میں نے تم سے کبھی ٹھیک سے بات بھی نہیں کی. آپ میرے ساتھ ہیں، آپ میرے شوہر ہیں. آپ مجھے جیسے رکھیں گے میں رہ لوں گی. بلال، اس نے پہلی بار میرا نام لیا تھا. ایسا نہ کہو پلیز، تم بھی انسان ہو. مجھے یہ بات سمجھنی چاہیے تھی پر شاید میں اپنی پہلی بیوی کے غم میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ سب کچھ بھول گیا تھا. بلال، اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے نا؟ ہاں، بہت زیادہ. تمہیں پتہ ہے ہماری پسند کی شادی تھی. اسے جڑواں بچوں کا بہت شوق تھا اور جب اللہ نے یہ مراد پوری کی تو اس کو مجھ سے چھین لیا. میں جیسے اپنی پہلی بیوی کے ذکر پر بے اختیار ہوا مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ کہیں کنزا کو برا نہ لگ جائے. آپ چپ مت ہو، دل میں جو بھی غبار ہے نکال لیں. بلال، میرا کندھا آپ کو میسر ہے، میں آپ کا غم بانٹوں گی. اوہ کنزا. میں نے دکھ بھری سانس لی.
आंखों से आंसू रवां हो गए थे। मैंने उसके कंधों पर अपना सर टिका दिया और आंखें मूंद ली। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बरसों की थकावट के बाद किसी ने समेट लिया हो। किंजा मेरे बालों में हल्की हल्की उंगलियां चलाने लगी थी। बरसों बाद मैं खुद को हल्का महसूस कर रहा था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मिन्हा और मुजम्मिल दोनों ने एक साथ रोना शुरू कर दिया। हम दोनों जल्दी से उस ट्रांस किसी कैफियत से बाहर आए और बेड की जानिब बढ़े। एक बच्चे को किंजा ने उठाया, एक को मैंने। किंजा दूध बनाकर लाई थी और अब दोनों बच्चे वो पीकर सोने लगे थे। मैं नहीं जानता कब मेरी आंख लग गई। मुझे सोता देखकर किंजा उठी और सोफे की जानिब बढ़ने लगी। जब मेरी आंख खुल गई, कहाँ जा रही हो? मैंने पूछा। वो, आप आज बेड पर सो जाएं, मैं वहां सो जाती हूँ, वो नरमी से बोली। किंजा, यहां आओ। मैंने उसका हाथ थामा और बेड पर बिठा दिया। तुम और मैं दोनों अब से यहीं सोएंगे। मुझे माफ कर दो, मैंने अपने गम में तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की, मगर अब मैं तुम्हें तुम्हारे हुकूक देना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे खुलूस ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा कर दी है। मैंने अपने हाथों से उसके गाल छुए और वो शर्माते हुए मेरे सीने से लग गए। मैंने मोहब्बत भरा एक बोसा उसके सर पर दिया। अगर मुझसे एक चीज ले ली गई थी तो उसके बदले मुझे एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा भी तो गया था। आज मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई थी। मैंने एक नजर अपने दोनों बच्चों पर डाली और एक नजर अपने सीने से लगी अपनी बीवी पर डाली और सुकून से आंखें मूंद ली। दोस्तों, ये थी किंजा और बिलाल की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी सुनकर आपको बहुत खुशी महसूस हुई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर उमर अली का, जिनका ताल्लुक सियालकोट पाकिस्तान से है, और मिस बेनिश का, जिनका ताल्लुक दुबई से है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीजा कमल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर रहे।